موضوع الدرس في إثبات القيامة سورة التكوير تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الإشار أطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن بوهير القاص أن عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني أخبره أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. وهكذا رواه الترمذي عن العباس بن عبد العظيم العنبري عن عبد الرزاق به. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ امام احمد نے اس سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہو کہ اپنے آنکھوں کے سامنے قیامت کا پورا منظر دیکھ لے اس کو چاہیے کہ وہ ان تین صورتوں کا مطالعہ کرے، سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق. وقال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اذا الشمس کورت. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یعنی اظلمت جب سورج بے نور کر دیا جائے. وقال لو فی انہ ذہبت جب سورج ختم ہو جائے. وقال مجاہد اذ محلت وذہبت کمزور ہو کہ ختم ہو جائے. وقد قال الضحاک وقال قتادہ ذہب ضوءها جب سورج کی روشنی جو ہے چلی جائے. وقال سعید بن جبیر کورت غورت یعنی سیاہ ہو جائے. وقال ربیع بن خصیم کورت یعنی رما بہا یعنی اس کو پھینک دیا جائے. وقال ابو صالح کورت القیت وانہ اذا نکست. وقال زید بن سنطقہ فی الارض زمین میں ڈال دیا جائے. قال ابن جریر والصواب من القول عندنا فی ذلک ان التکویر جمع الشیء بعضہ ولا بعض ومنه تكوير الأمامة وجمع الثياب بعضها إلى بعض. فمعنى قوله تبارك وتعالى كورت يم بعضها إلى بعض ثم لفت رمي بها فإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ کورت کا معنی القیت بھی ہے، کورت کا معنی اوندھا کر کے پھینکنا بھی ہے. لیکن مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے راجح قول یہ ہے کہ تکویر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی کے اوپر لپیٹنا. جیسے آدمی اپنی پگڑی کو ایک دوسرے کے اوپر لپیٹتا ہے اس کو قور الامامہ کہتے ہیں. تو معنی یہ ہوگا کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورج کو جو ہے اس کو لپیٹ دیا جائے گا، پھر اس کا نور ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کو پھینک دیا جائے گا۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج وعمر بن عبد الله الاودي حدثنا ابو اسامه عن مجالد عن شيخ من بجيلة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اذا الشمس كورت قال يكبر الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر ويبعث الله ريحا دبورا فتضرمها نارا۔ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ شمس و قوت کا معنی کہ جب اللہ تبارک و تعالی سورج اور چاند اور ستاروں کو قیامت والے دن بے نور کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو دریا میں سمندر میں ڈال دیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی ایک ہوا بھیجیں گے جس کا نام ریح دبور ہوگا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے حضور پاک نے فرمایا نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور، اللہ تبارک و تعالی نے میری مدد جو ہے وہ باد صبا سے کی ہے، اور قوم عاد پر جو ہوا بھیجی تھی ہلاک کیا وہ دبور تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی وہ ہوا چلائیں گے اور اس ہوا کی گرمی اور چاند سورج کی گرمی اور جہنم کی آگ کو بھڑکا دیا جائے گا، پھر سارے سمندر جو ہیں وہ بھڑک جائیں گے، دہک جائیں گے۔ وقضى قال عامر الشعبي ثم قال ريحات مدناوي قال حدثنا ابو صالح قال حدثني معاويه بن صالح بن زيد بن ابي مريم النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قول الله تعالى اذا الشمس كورت قال كورت في جهنم، یعنی اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وقال الحافظ ابو يعلى في مسنده حدثنا ابو صالح بن محمد بن حبان قال حدثنا درست بن زياد قال حدثنا يزيد الرقاشي قال حدثنا انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر صوران عقيران في النار، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کو بے نور کر کے جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ هذا حدیث ضعیف، چونکہ اس کے اندر جو راوی یزید الرقاشی ہے وہ ضعیف ہے۔ والذي رواه البخاري رحمه الله بالصحيح بدون هذه الزيادة، ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله الداناج قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر يقوران يوم القيامة۔ حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ سورج چاند کو بے نور کر دیں گے۔ انفرد به البخاری رحمہ اللہ تعالی وهذا لفظ وانما خرجه في كتاب بدء الخلق وكان جديرا ان يذكره ها هنا او يكرره كما يعدد في امثاله۔ کہتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے اس کتاب کو بدل خلق کے اندر ذکر فرمایا اس حدیث کو، حالانکہ لائق یہ تھا کہ اس کو اس مقام پہ ذکر فرماتے، یا اگر وہاں بھی ذکر فرمایا تھا تو یہاں بھی ذکر فرماتے، چونکہ اس مقام کے یہ حدیث زیادہ مناسب ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تو عادت مبارک ہے کہ ایک حدیث کو کئی ابواب میں ذکر فرماتے ہیں۔ وقد رواه البزار وجود ایراده وقال حدثنا ابراهيم بن زياد البغدادي حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عبد الله الداناج قال سمعت سلمة بن عبد الرحمن بن خالد بن عبد الله القصري في هذا المسجد مسجد الكوفہ، فرماتی ہے میں نے ان سے یہ سنا اسی مسجد کوفہ میں وجاء الحسن فجلس الیہ، حضرت حسن آئے ان کے پاس بیٹھ گئے، فحدثا انہوں نے روایت بیان کی، قال حدثنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ قال ان الشمس والقمر صوران فی النار یقیان یوم القیامہ، اللہ ان کو ایک جاندار کی شکل دے کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ فقال الحسن وما ذنبهما، کہ ان کو آگ میں کیوں ڈالا جائے گا، سورج اور چاند کا کیا گناہ ہے؟ فقال احدثك عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وما ذنبهما، اس کے بعد آپ نے فرمایا عجیب بات ہے، میں تمہیں حضور کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم آگے سوال کرتے ہو۔
جب حضور پاک کا فرمان آ جائے تو پھر کسی کو سوال کرنے کا کیا حق ہے؟ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا اور اللہ کا پیغمبر اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بات نہیں فرماتے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ ثم قال يروي نبيه الا من هذا الوجه ولم يروي عبد الله الداناجي سوى هذا الحديث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ أَيْ انْتَصَرَتْ، جب تارے جھڑ جائیں، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَصَرَتْ، مانا جھڑ جانا، وَأَصْلُ الْانْكِدَارِ الْانْصِبَابِ، یعنی کسی چیز کا پھینک دیا جانا۔ قال ربی ابن حسن بالآیت نبی ابن کعب قال ست آیات قبل یوم القیامت۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 6 نشانیاں حضور نے بتلائی ہیں قیامت کے آنے سے پہلے پہلے وہ ظاہر ہوں گی۔ بین الناس فی اسواقہم اذ ذهب ضوء الشمس، کہتے ہیں کہ لوگ اپنے بازاروں میں اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ سورج بے نور ہو جائے گا، اور اسی طرح فرمایا اذ تتاثرت النجوم، اور پھر اچانک دیکھیں گے کہ ستارے آسمانوں سے گر رہے ہیں۔ فبینما ہم کذالک، وہ اسی پریشانی میں ہوں گے، اذ وقعت الجبال علی وجہ الارض، کے پہاڑ جو ہیں وہ زمین پہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جائیں گے۔ فتحرکت واضطربت واختلطت، اور وہ ہر سے حرکت کر کے مل جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ففزعت الجن الى الانس والانس الى الجن، اب جن بھاگیں گے انسانوں کے پاس اور انسان دوڑیں گے جنوں کے پاس کہ کیا ہو گیا ہے؟ سورج بے نور ہو گیا، ستارے جھڑ گئے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ واختلط الدواب والطير والوحوش فماجوا بعضهم في بعض، اور جتنے جنگل کے جانور ہیں، جتنے پرندے ہیں، جتنے وحشی ہیں، سب ایک دوسرے سے مل جائیں گے، حیران ہوں گے کہ کیا ہو گیا ہے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ قَالَ اخْتَلَطَتْ، کہ جب وحشی اور غیر وحشی آپس میں مل جائیں۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ قَالَ أَحْمَلَهَا أَهْلَهَا، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں جو ہیں چھوڑ دی جائیں، ان کے مالک ان کو بالکل خیال ہی نہ کریں کہ کیا ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا دہکا دیے جائیں آگ سے۔ قَالَ قَاصِدِينَ نَحْنُ نَأْتِيكُمْ بِالْخَبَرِ، جن کہیں گے کہ ہم جا کے خبر لاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ قَالَ فَانْطَلَقُوا إِلَى الْبَحْرِ فَإِذَا هُوَ نَارٌ تَتَأَجَّجُ، وہ دریاؤں کی طرف جائیں گے، سمندروں کی طرف جائیں گے تو وہ آگ سے دہک رہے ہوں گے۔ قال فبينما هم كذلك استصدعت الارض صدعة واحدة الى الارض السابعة السفلى والى السماء السابعة العليا۔ اب ابی نے کہا فرماتی ہیں کہ لوگ ابھی اسی پریشانی میں ہوں گے کہ زمین یکدم پھٹ جائے گی، 7 زمین تک، یعنی 7ویں زمین تک اور سب کچھ آسمانوں تک پڑ جائے گا۔ قال وبینما هم كذلك اذ جاءتهم الريح، انہی حالوں میں ہوں گے کہ ایک ہوا چلے گی اور جو بھی اس وقت جاندار ہیں ان سب کو موت آ جائے گی۔ رواہ ابن جریات میں بازی، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے، ابن ابی حاتم نے بھی اس کا کچھ حصہ نقل فرمایا۔ وہاں کذا قال مجاہد ربیع ابن خیثمہ حسن بصری والصالح محمد بن سلیمان الضحاک فی قولہ جل وعلا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ أَيْ تَنَاثَرَتْ، جب ستارے جھڑ جائیں۔ وقال ابن طرفات وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ قَالَ تَغَيَّرَتْ، جب ستارے بدل جائیں، بے نور ہو جائیں۔ وقال ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم النجوم انقدرت قال انقدرت فی جہنم وكل من عبد من دون الله وهو في جهنم إلا ما كان من عيسى وأمه فلو رضيا أن يعبدا لدخلها۔ روایت میں سراج متقدم یزید ابن مریم فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا اذا النجوم انقدرت، جب جہنم میں تاروں کو ڈال دیا جائے گا، اور کل من عبد من دون اللہ، ہر وہ جس کی اللہ کے سوا عبادت کی گئی ان سب کو بھی اللہ جہنم میں ڈال دیں گے۔
صرف عیسیٰ ابن مریم اور ان کی اماں کو نہیں ڈالا جائے گا، چونکہ وہ اس بات پہ راضی نہیں تھے، کیونکہ وہ تو نہیں کہتے تھے لوگ ہماری عبادت کریں، جیسے اولیاء اللہ بھی راضی نہیں ہیں کہ ہماری قبروں پہ سجدے کیے جائیں، ہماری قبروں پہ چڑھاوے چڑھائے جائیں، تو ان کو بھی نہیں ڈالا جائے۔ جو اس عبادت کروانے پہ راضی ہوگا اللہ ان سب کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو اب یاد رکھیں کہ یہ سارے علامات جو ہیں یہ علامات قیامت۔ ایک تو مسئلہ یہ سمجھیں کہ مسائل دو قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، فہم دیا ہے، ہم ان کو اپنے عقل سے سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یار یہ جوتی اٹھا کے پیچھے پھینکے تو کس کی جوتی؟ عجیب آدمی ہے، اتنا وقت گزر گیا ہے، خیال نہیں ہے کہ بھئی حلقہ درس ہے، قرآن کا حلقہ ہے۔ اللہ اکبر، اب تو لوگ نماز میں بھی جوتے آگے رکھتے ہیں، اللہ اکبر نماز شروع ہو۔ خدا کے بندو یہ ناجائز ہے، تم جوتے کو سجدہ کر رہے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے مدنی پاک پہ، امت کو ہر چیز سمجھائی ہے کہ تم اگر نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہو، جوتا تمہارے پاس ہے تو کیا کرو؟ فرمایا کہ جوتے کو دائیں ہاتھ پہ رکھ دو۔ دائیں ہاتھ پہ بھی آدمی کھڑے ہیں، بائیں ہاتھ پہ رکھ دو۔ اگر دائیں بائیں دونوں طرف نمازی ہیں تو ان کو جوتا رکھیں گے تو درمیان میں فاصلہ ہو جائے گا، اور صفوں میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، ملی ہوئی ہونی چاہیے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ان کو اپنے درمیان میں رکھ دو، سامنے نہ ہو، تاکہ تمہارا سجدہ جو ہے نعوذ باللہ وہ جوتی کی طرف نہ ہو۔ اس کو دو ٹانگوں کے درمیان میں رکھ دو کہ ادھر والے کو بھی تکلیف نہ ہو، ادھر والے کو بھی نہ ہو، اور تمہارے آگے بھی نہ ہو۔ یعنی ہر مسئلہ ہے جو رحمت دو جہاں نے ہمیں سمجھایا ہے، کیونکہ دین کامل ہو گیا۔ اور پھر حضور کے بعد کسی اور نبی نے بھی نہیں آنا اور شریعت نے بھی نہیں آنا، تو دین بھی مکمل، شریعت بھی مکمل، نبوت بھی مکمل۔ تو ہر چیز حضور پاک نے سمجھا دی۔ لیکن مسلمان ہیں اللہ عالم، ہم پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، کوئی احساس ہی نہیں، جوتی آگے ہے، اللہ اکبر نماز پڑھیں۔ اچھا کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب کھڑے ہوں گے جوتی پیچھے رکھ دیں، تم نے اپنے تو پیچھے رکھ دی لیکن پچھلے کی تو آگے ہو گئی نا، یعنی جوتا تمہارا ہے دوسرے کے سامنے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہیں، آداب کے خلاف ہیں اور نماز کے خلاف ہے۔ یہ ضروری ہے کہ یا تو کسی محفوظ مقام پہ جوتے کو آپ پلاسٹک میں لپیٹ کے رکھ دیں، جیسے انہوں نے رکھنے کی باقاعدہ جگہ بنائی ہے اور نمبر بھی لگائے ہیں کہ کہیں بھول نہ جاؤ تم۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر اسی طرح رکھیں کہ اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان میں رکھ کے نماز پڑھے۔ جب نماز سے فارغ ہو جائے، نماز کوئی نہیں ہے چاہے آگے رکھ لیں۔ اور یہ حلقہ درس جو ہوتا ہے اس کا بھی وہی حکم ہے جیسے نماز کی صفیں ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کے برابر بیٹھیں، مل کے بیٹھیں، گول دائرہ بنائیں، کوئی آگے نہ ہو کوئی پیچھے نہ ہو۔ اور کتاب جو ہے آگے کسی اونچی چیز پہ رکھیں، یہ نہیں کہ کتاب پاؤں پہ رکھ دیں۔ آج کل تو بہت سارے بھائی، اللہ ہمیں بھی انہیں بھی ہدایت دے، کہ جوتے رکھتے ہیں، جوتے کے اوپر قرآن شریف رکھ کے پڑھ رہے ہیں، اور اگر سمجھاؤ تو الٹا گلے پڑتے ہیں، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک ایسا اصول بنا رکھا، آپ ان کو روکیں، کہیں گے جی کوئی حدیث میں ہے؟ بھائی تم کر رہے ہو تو تم نے حدیث دکھانی، الٹا ہم سے پوچھتے ہو، الٹا چور کو توال کو ڈانٹے۔
جو آدمی کام کر رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ حدیث دکھائے. بھئی تم نے جو ایسا کیا ہے تم حدیث دکھاؤ کہ سرکار دو عالم نے یا صحابہ کرام نے کبھی قرآن کو جوتے پہ رکھا ہے؟ اگر ہے ٹھیک ہے آمنا. بلکہ حضور تو اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ ایک دفعہ ایک مسئلے کے لیے حضور پاک کو یہودیوں کے مدرسے میں جانا پڑا، کیونکہ انہوں نے رجم کا انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا جی کہ تورات میں رجم کا کوئی حکم نہیں ہے کہ اگر مرد اور عورت زنا کریں اور دونوں شادی شدہ ہوں تو ان کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے. انہوں نے کہا جی تورات میں یہ حکم نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام جو اسلام لے آئے تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بلکہ اس دور میں ان کو حافظ تورات سمجھا جاتا تھا، انہوں نے عرض کیا حضور سے کہ یا رسول اللہ تورات میں بھی یہ حکم موجود ہے، آپ ان سے کہیں کہ تورات لے آئیں. تو حضور جب تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا لے آؤ بھی تورات. تو ایک روایت میں ہے کہ حضور کے لیے انہوں نے گدا بچھایا تھا کہ بھی حضور گدے کے اوپر بیٹھے ہیں، آپ بیٹھ گئے. جب تورات آئی تو حضور گدے سے اتر گئے اور گدا آگے رکھ دیا. میں تورات اس کے اوپر رکھو، میں نیچے بیٹھوں گا. حالانکہ حضور پاک جانتے تھے کہ تورات جو ہے یہ محرف ہے، مبدل ہے، اس کو بدل دیا گیا ہے، اس میں تحریف لفظی بھی ہے، تحریف معنوی بھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی نسبت ہے نا کہ اللہ کی کتاب ہے. تو اس نسبت کا اتنا احترام کیا. ایک بزرگ گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے اور اللہ ہر مسلمان کی قبر پہ رحمت فرمائے. یا اللہ جو بھی فوت ہو گئے ہیں جس قبرستان میں بھی ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ میں بدل دے. ان کی ایک عادت مبارک تھی کہ جہاں اللہ کا نام ہوتا یا قرآن شریف کا کوئی ٹکڑا ہوتا یا بسم اللہ کا کوئی لفظ ہوتا، جیسے آج کل اخباروں میں بھی ہوتا ہے لوگ پھینک دیتے ہیں، وہ فوراً اٹھاتے اس کو صاف کرتے اور ان کو محفوظ کر کے پھر کسی بہت بڑے مٹکے میں ڈال کے ان کو دفن کر دیتے یا دریا میں ڈال دیتے. وہ بس چلتے رہتے اور یہی تلاش کرتے رہتے کہیں کوئی کاغذ تو نہیں پڑا ہے، کہیں ٹکڑا تو نہیں پڑا ہے، کہیں اللہ کا نام تو نہیں ہے، کہیں قرآن کی آیت تو نہیں ہے. فوت ہو گئے. ان کے دور میں ایک اور اللہ کے ولی تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ایک عظیم الشان محل میں ہیں اور انہوں نے عظیم لباس پہنا ہوا ہے اور اس لباس کے اندر دیکھ کے وہ حیران رہ گیا. اس نے کہا حضرت آپ کے ساتھ اللہ نے کیا؟ وہ فرمایا میرا اور تو کوئی عمل نہیں تھا. اللہ نے فرمایا تم نے میرے نام کی عزت کی ہے، میں نے تمہیں عزت دے دی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کرو، اسی لیے عربی محاورے کے اندر ہے کہ الدین کلہ ادب، دین ادب کا نام ہے. اسی لیے اردو محاورے کے اندر ہے کہ بے ادب بے نصیب اور با ادب با نصیب. اور اسی طرح فارسی کے علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ کسی پہ ناراض ہوتے ہیں تو اس کو اولیاء کی توہین پہ لگا دیتے ہیں. وہ اولیاء اللہ کی توہین کرے گا، علماء کی توہین کرے گا، فلاں چھوڑو یار کیا مولوی کیا عالم کیا فلاں، یار ہم ان سب کو جانتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر چیز کا احترام ہو اور ادب ہو. مسئلہ سمجھیں کہ دو مسائل ہوتے ہیں. ایک تو مسئلہ ہے نا جی ہم ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، اس کو تھوڑا سا پھیر دیں، تھوڑا سا رخ ادھر کر دیں، اس کو تھوڑا سا رخ ادھر کر دیں، اس کو نہیں رہتا گرائی نہ دے بیچارہ. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ اب آواز نہیں آئے گی.
کیونکہ وہ جب سامنے ہو جائے نا تو پھر وہ چیخ مارے گا. تو بہرحال اب دیکھیں ساری زندگی ہم نماز پڑھتے ہیں اور اپنا رخ جو ہے تم جا کے خود کرو بھائی، اس بیچارے کو کیا پتا ہے، یا اس کو بدل دو یا اس کو بدل دو، کیونکہ جب آمنے سامنے ہوں گے لازمی بات ہے کہ پھر چیخ ماریں گے. بس ٹھیک ہے انشاءاللہ اب نہیں مارے گا انشاءاللہ. تو اب جناب یہ ہے کہ بعض مسائل ہیں، ہم نے نماز پڑھی اور دل میں نیت ہوتی ہے کہ ہم قبلے کی طرف ہیں، لیکن قبلہ دیکھا نہیں، جب دیکھ لیا سمجھ آ گیا. ہم ساری زندگی پڑھتے رہے کتابوں میں بھی عمرے کا احرام باندھیں گے، جب باندھ لیا تو سمجھ آ گیا. ہم پڑھتے رہے کہ عمرے میں طواف ہوگا، طواف کر لیا تو سمجھ آ گیا. حجر اسود سے بوسہ دینا ہے تو بوسہ دے دیا، ہاتھ لگا لیا سمجھ آ گیا. رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا ہے، ہاتھ لگایا سمجھ آ گیا. صفا مروہ دوڑنی ہے، دوڑ لیا سمجھ آ گئی. مینا میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، قربانی کرنی ہے، کنکریاں، تو سمجھ آ گئے مسائل. لیکن بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر ایمان بالغیب لانا ہوتا ہے وہ عقل میں نہیں آ سکتے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہی نہیں تو عقل میں کیسے آ سکتا ہے. اب اللہ پر ہمارا ایمان ہے، لیکن کسی نے خدا کو دیکھا، لیکن آمنا باللہ ہمارا ایمان ہے. اسی طرح سے جنت پر ایمان ہے، دیکھا نہیں ہے. جہنم پر ایمان، اور یہی ایمان کا مومن کا اور کافر کا یہی فرق ہوتا ہے. بات سمجھو، تھوڑی توجہ کرو گے انشاءاللہ تو بات سمجھ آئے گی. اللہ مجھے سمجھانے کی توفیق دے اور آپ کو سمجھنے کی دے. کہ جب میرے آقا، میرے محبوب، محبوب دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے مدنی پاک پہ، جب آپ معراج پہ گئے، سب لوگوں نے معراج کا قصہ سنا ہوا ہے، واپس تشریف لے آئے. آپ نے تو معراج کا واقعہ بیان فرمایا. ابو جہل اینڈ کمپنی جو تھی انہوں نے شور مچا دیا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ناممکن ہے کہ ایک رات میں آدمی مکے سے مسجد اقصی جائے، 7 آسمانوں پہ جائے اور جنت دیکھے، وہاں جہنم ان کو نظارہ کرایا جائے، سدرۃ المنتہا پہ جائیں اور پھر نمازیں فرق ہوں اور پھر بار بار اللہ کے دربار میں جائیں اور واپس بھی آ جائیں اور رات بھی ختم نہ ہوئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب کافروں نے یہ بات نہیں مانا، حتیٰ کہ ابو جہل کو موقع مل گیا، اس نے کہا آج موقع ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہٹا یعنی متزلزل کرنے کا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، کہا ہر سمیت ما قال صاحبوں کا پتہ ہے تمہارے دوست نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے فرمایا کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا وہ فرماتے ہیں کہ رات میں یہ معراج ہوا ہے، اسراء ہوا ہے، یہاں سے مسجد اقصی لاکھوں انبیاء کو میں نے نمازیں پڑھائی ہیں، آسمانوں پہ کیا ہوں، جنت دیکھی ہے، میں نے سدرۃ المنتہا دیکھی ہے، میں نے جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا ہے، پھر واپس بھی آ گئے اور رات بھی ختم نہیں ہوئی ہے. ابو بکر یہ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا زیادہ لمبی چوڑی بات نہ کرو، مجھے ایک بات بتاؤ، جو تم کہہ رہے ہو ہاکذا قال رسول اللہ ہے، اسی طرح حضور نے فرمایا؟ اس نے کہا سادہ کا رسول اللہ. اور یہ ہے ایمان. کہ بحث کی کیا ضرورت ہے؟ بس حضور نے فرما دیا، بات ختم ہو گئی. ابو جہل تو دنگ رہ گیا، اس نے کہا
ابو بکر تم تصدیق کر رہے ہو کہ یہ بات سچی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل۔ اور نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بدبخت ہم جبریل کا آنا جانا مانتے ہیں، تو اگر محمد مصطفیٰ چلے گئے تو کون سی بڑی بات ہے؟ اور ہمارا تو ایمان ہے کہ جبریل آسمان سے آتا ہے، حضور کے بعد وحی لاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، تو اگر ایک فرشتہ اتر سکتا ہے، جا سکتا ہے، تو محمد مصطفیٰ کیوں نہیں جا سکتے؟ اور نے کہا یار تم لوگ بڑے ضدی ہو، نہیں مانتے ہو۔ نے کہا تم نہیں مانتے ہو، ہم تو مانتے ہیں۔ اب کافر جو تھا وہ عقل لڑا رہا تھا، ابھی عقل میں نہیں آتا، اور مومن جو تھا وہ دل سے فیصلہ کر رہا تھا، عقل کو درمیان میں نہیں لا رہا۔ میں نے کہا عقل نہ ہو تو پاگل بندہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن دل نہ ہو، دل کا دھڑکنا بند ہو جائے تو موت آ گئی۔ اصل تو ایمان دل میں ہے، تصدیق تو دل میں ہے، زبان سے تو اقرار ہے، عمل سے، جوارے سے عمل ہے۔ تو ان کے دل میں جب یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ محمد صادق امین، اللہ کے نبی سچا بھی ہے، امانت والا بھی ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اب دیکھو عقل والے کو پھر بھی چین نہیں آیا، ابو جہل کو پھر بھی چین نہیں آیا۔ اسی لیے آج کل بھی معجزات کے جو منکرین ہیں وہ بھی بڑے بہانے بناتے ہیں۔ ابو جہل اپنے سارے بڑے بڑے سرداروں کو لے کے حضور کی خدمت میں آیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں معراج ہوا ہے، تو ہم یہ ہے کہ کچھ چیزیں پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بتلاؤ، پوچھو کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضور آپ مسجد اقصی میں گئے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل گیا تھا۔ انہوں نے فرمایا جی ہمیں یہ بتائیں کہ مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں؟ مسجد اقصی کا طول و عرض کتنا ہے؟ مسجد اقصی اور مسجد صخرہ کا کیا فرق ہے؟ دیکھو نا، وہ عقل کے مارے ہوئے تھے نا، عقل کے غلام تھے، تسلی نہیں ہو رہی۔ اب تم عمرہ کرنے آئے ہو یا حرم کے دروازے گننے آئے ہو؟ تم سے کوئی پوچھے جب عمرہ کر کے جاؤ کہ حرم مکے کے کتنے دروازے ہیں، بتا سکتے ہو؟ مسجد نبوی کے کتنے دروازے ہیں؟ تو پھر کیا کہیں گے عمرہ کیا ہی نہیں تو انہیں جھوٹ بولتے ہو۔ وہ کہے گا میں عمرہ کرنے گیا تھا، میں دروازے گننے گیا تھا۔ اب سرکار دو جہاں معراج پہ گئے ہیں، لاکھوں پیغمبر انتظار میں کھڑے ہیں، حضور دروازے گننے گئے تھے۔ لیکن دشمن تو دشمن ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں بڑا دل میں پریشان ہوا کہ اس بدبخت نے سارے سرداروں کو بھی اکٹھا کر لیا ہے، لوگ بھی اکٹھے ہو گئے ہیں، اب ان کو میں کیا جواب دوں؟ اللہ نے جبریل بھیجا، فرمایا میرا مدنی کیوں گھبراتے ہو؟ ہم معراج کروا سکتے ہیں تو تیری تصدیق نہیں کر سکتے ہیں، ہم مسجد اقصی کو اٹھا کے آپ کے سامنے کر دیتے ہیں، دیکھتے جاؤ بتاتے جاؤ۔ حضور فرماتے ہو تو میرے سامنے آ گیا۔ میں نے کہا پوچھو بھائی کیا پوچھتے ہو؟ وہ پوچھتے گئے، حضور بتاتے گئے، اب کافروں کے سر جھکتے گئے، پھر بھی بدبخت کو یہ تسلی نہیں ہوئی۔ کہنے لگے اچھا حضور یہ بات تو آپ نے صحیح بتا دی، لیکن ہو سکتا ہے آپ نے مسجد اقصی کے بارے میں پہلے سے پڑھ رکھا ہو، اس لیے بتا دیا۔ ہمیں یہ بات بتائیں کہ ایک قافلہ ہمارا تجارتی قافلہ جو ہے وہ شام سے واپس آ رہا ہے مکہ مکرمہ، راستہ ایک ہے، آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ وہ قافلہ آپ نے ہمارا دیکھا تھا وہ کس جگہ پر تھا اور کب مکے میں پہنچے گا؟ اب دیکھو یہ عقل کی بات ہے بھی، تمہاری جس راستے سے تمہارا قافلہ آ رہا ہے ضرور حضور اسی راستے سے گئے ہوں گے۔ حضور تو براق پہ گئے تھے، اور براق کا تو معنی یہ تھا کہ جہاں نظر پڑے وہاں قدم پڑے۔ وہ تو برق تھی بجلی کی طرح، جب بجلی چمکتی ہے ایسی تیز رفتاری سے وہ پہنچی، لیکن اللہ نے فرمایا وہ قافلہ بھی دیکھ لیں، کوئی مشکل تو نہیں، ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔
حضور نے فرمایا تمہارا قافلہ فلاں جگہ پہ ہے اور فلاں دن مکے میں پہنچے گا، اور اگر تم نہیں مانتے ہو نا، جب قافلہ تمہارا آ جائے تو ان سے پوچھ لینا جب میری سواری گزری تھی نا، ڈر کے مارے ایک اونٹ تمہارا بھاگا تھا اور تمہارا ایک بندہ گر کے اس کی ٹانگیں بھی ٹوٹ گئی تھی، وہ لنگڑا بھی آ رہا ہے۔ اب بھی ابو جہل نہیں مانتا بدبخت، وہ جا کے سڑک پہ کھڑے ہو گئے، دیکھیں بھی قافلہ اسی دن آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اسی دن قافلہ بھی آ گیا، وہ لنگڑا بھی آ گیا، پھر بھی کہنے لگے نہیں نہیں، معلوم ہوتا ہے حضور بہت بڑے جادوگر ہیں، جن تابع ہیں، انہوں نے خبر دی ہے۔ یہ ہے نہ ماننا۔ اور ابو بکر کے دل میں ایمان تھا، اس نے ایک منٹ بھی نہیں لگایا، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا، اس نے کہا قال رسول اللہ، حضور نے فرمایا، کہا سادہ کا رسول۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ جب تم قیامت کے احوال قرآن میں پڑھو گے نا تو آدمی کا دماغ پریشان ہو جاتا ہے کہ آسمان پھٹ جائیں گے، زمینیں پھٹ جائیں گی، تو آدمی سوچتا ہے کہ اتنے بڑے آسمان کیسے پھٹ جائیں، اتنی بڑی زمین کیسے پھٹ جائے گی، اتنے بڑے بڑے پہاڑ کیسے ریزہ ریزہ ہو کے اور اون کی ذرے کی طرح اڑ جائیں گے۔ تو آدمی کے عقل میں یہ باتیں نہیں آتی۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ ان مسائل کو کہا جاتا ہے مسائل سمائی، کہ ہم نے قرآن میں پڑھا، حضور سے سنا، بس آمنا باللہ، صدق رسول اللہ، صدق اللہ العلی العظیم، اللہ نے بھی سچ فرمایا، حضور نے بھی سچ فرمایا۔ اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی تھوڑا بہت نظارہ دکھلا دیتے ہیں کہ قوم لوط پہ عذاب بھیجا، کیسے پوری بستیاں آسمان تک چلی گئیں اور کیسے اوندھی ڈال دی گئی۔ اللہ کبھی کبھی نمونہ بھی دکھلا دیتے تاکہ لوگوں کو سمجھ، اسی لیے قرآن الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، کیا آپ کو خبر پہنچی کہ ہم نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ قوم عاد جن کا دادا ارم کہلاتا تھا، اور بڑے بڑے محلوں والے، بڑے بڑے ستونوں والے، بڑی بڑی طاقت والے، اور وہ تو ایسی قوم تھی کہ اس جیسے ڈیل ڈول کی قوم ہم نے پہلے پیدا ہی نہیں کی، اتنے طاقت والے۔ لیکن ہم نے کیا کیا، ایک ہوا بھیج دی، یعنی دیکھیں آگے کتنے قوی ہیں، اور ہوا نفیس لطیف چیز ہے، لیکن اللہ نے اس ہوا کو حکم دیا کہ میرے دشمنوں سے بدلہ لینا ہے۔ جب ہوا چلی انہوں نے اپنے آپ کو جکڑ لیا، پہاڑوں کے ساتھ رسے ڈال دیے۔ اللہ نے حکم دیا ہوا کو کہ ان کو الٹ ڈال، اٹھا کے لے جاؤ گردن کے بل مار۔ اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں فرما دے وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے ہوا بھیجی تیز ٹھنڈی 8 دن، متواتر متتابع ایک دوسرے کے پیچھے، اور اس نے ان کو اوپر سے گرا کے ریزہ ریزہ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی آپ کو قوم سمود کی خبر ملی ہے، جنہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے گھر بنا ڈالے تھے۔ وہ پہاڑ پتھر نہیں لاتے تھے، پتھروں کو اندر کھڑے کھڑے پہاڑ کاٹ کے گھر بنا دیتے۔
لیکن ہم نے جب عذاب بھیجا تو صرف جبریل کو حکم دیا، جبریل نے چیخ ماری اور سب ختم ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی دیکھے وہ فرعون، وہ میخوں والا، وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا، بعض علماء نے فرمایا فرعون ذی الاوتاد، یعنی جس کی حکومت بڑی مستحکم تھی، کرسی بڑی مضبوط تھی، اور بعض نے فرمایا ذی الاوتاد کا معنی یہ ہے اپنے دشمنوں کے ہاتھوں پاؤں میں وہ میخیں لگوا دیتا تھا۔ اللہ نے فرمایا جب ان سب نے سرکشی کی تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فصب علیہم، پھر اللہ نے عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ تو یہ نمونہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اگر قوم لوط کو اٹھا کے الٹ سکتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی قوم عاد و سمود کو برباد کر سکتے ہیں تو اللہ آسمانوں کو بھی پھاڑ سکتے ہیں اور زمینوں کو بھی بدل سکتے ہیں۔ اللہ کے آگے کیا مشکل؟ اسی لیے ایک یہودی نے آ کر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ جب آپ کہتے ہیں آسمان پھٹ جائیں گے، آسمان پر تو اتنے فرشتے ہیں، فرشتے کہاں جائیں گے؟ حضرت علی سمجھ گئے کہ اس کا مقصد اعتراض کرنا ہے نا، ایک ہوتا ہے سوال سمجھنے کے لیے، ایک ہوتا ہے سوال اعتراض کرنے کے لیے۔ حضرت نے فرمایا اچھا مجھے اب یہ بتاؤ رات ہے یا دن ہے؟ اس نے کہا جی رات ہے۔ فرمایا دن کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا جب دن آ جائے گا تو رات کدھر چلی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا جی پتہ ہے۔ انہوں نے کہا تم کیوں فکر کرتے؟ اللہ اپنے فرشتوں کو جگہ دے دیں، جیسے رات چلی گئی اور دن آ گیا، دن چلا گیا رات آ گئی، جب یہ نظام بدل جائے گا تو اللہ اور نظام بنا دیں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ تو یاد رکھیں کہ ان مسائل پر جو قرآن میں ہے ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہوگا اور یہ علامات قیامت ہیں، اور اللہ نے جو فرمایا ہے ہر حال میں ہوگا۔ کچھ نشانیاں جو ہیں وہ نفخہ اولا سے پہلے ہیں، کچھ نشانیاں جو ہیں نفخہ اولا کے وقت ہیں، کچھ نشانیاں جو ہیں نفخہ اولا کے بعد ہیں، اور کچھ نشانیاں اور احوال نفخہ ثانیہ پہ ہیں، کچھ اس کے بعد ہیں جو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ آمنا باللہ، ہمارا ایمان ہے، صدق اللہ و صدق رسولہ، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ سورت کہف کی جو آپ نے آیت بتلائی تھی تو قرآن کھول لو اللہ کے بندے، فضربنا علی آذانہم۔ مجھے نمبر شمبر نہیں آتے آیتوں کے۔ اگر کوئی آدمی جہرن ذکر کرتے ہیں وہ بھی جائز ہے، سری کریں وہ بھی جائز ہے، مانا تو اللہ کا ذکر ہے کہ فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا۔ اور میرے مدنی پاک جب احرام باندھ کے حج مبارک کے لیے اپنے پروانوں کے جلب میں وہ آفتاب نبوت جب مدینے سے چل رہا تھا، درمیان میں آفتاب نبوت ہے اور چاروں طرف پروانے ہیں، میرے مدنی کی محبت میں دیوانے ہیں، ایک شمع کے جو پروانے ہوں آپس میں رکابت کیا جانے۔ تو اللہ نے جبریل بھیجا، فرمایا میرے مدنی کو کہو کہ لبیک زور سے پڑھیں۔ حکم دیا گیا کہ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ اسی لیے حضور سے پوچھا گیا مل حج یا رسول اللہ، فقال الحج والسج، حضور حج کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حج میں لبیک کا شور ہو اور قربانیوں کا خون بہ رہا ہو، اسی کا نام حج ہے۔ تو ذکر جہر بھی ہوتا ہے، ذکر سر بھی ہوتا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں ذاکرین میں بنائے، غافلین میں نہ بنائے۔ تم انہیں جھگڑوں میں پڑے رہو بس، اللہ ہدایت دے اور کیا کرے۔
اچھا اعتراض پتہ ہے کون کرتا ہے؟ جو خود نہ کرتا ہو. مدرسوں کے اور مولویوں کے چندے پہ جو اعتراض کرے گا نا، اس نے کبھی 10 روپے بھی نہیں دیے ہوں گے. اعتراض وہی کرے گا بدبخت. کیوں؟ جو دیتا ہے وہ اعتراض کیوں کرے؟ اسی طرح دین کی تبلیغ پہ اعتراض وہ کرے گا جس نے ایک دن بھی تبلیغ نہیں کی. اللہ کے قرآن پہ اعتراض وہ کرے گا جس نے قرآن نہ پڑھا ہے نہ سمجھا ہے. حدیث رسول اللہ پر اعتراض وہ کرے گا جس نے نہ حدیث پڑھی ہے نہ سمجھی ہے. فقہ پہ اعتراض وہ کرے گا جس نے نہ فقہ پڑھی ہے نہ سمجھی ہے. اللہ ہدایت دے. ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ہدایت عطا فرما دے. پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے. اللہ اکبر. میں پڑھ رہا تھا کہ 150 گھروں کو آگ لگا دی. بھائی عیسائیوں کے ہوں، یہودیوں کے ہوں، ہندوؤں کے ہوں، یہ کس قرآن میں اسلام نے اجازت دی ہے کہ سب کو آگ لگا دو؟ اگر ان میں کوئی گستاخ رسالت ہے اس کو پکڑو. یہ تو نہیں کہ باقی ان میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، بیوہ ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، مریض ہیں، اور وہ سڑکوں پہ یہ انسانیت ہے. یہ مذہب نہیں. یہ مذہب کو بدنام کرنے کی سازش ہے تاکہ پوری دنیا کا میڈیا چیخ پڑے گا. چونکہ میڈیا میں تو یہودی اور عیسائی بیٹھے ہیں. اور جی بڑا ظلم ہو گیا. تمہیں اسلام کا اتنا جذبہ ہے، اسرائیل جاؤ، یہودیوں سے لڑو، جا کے ہندوؤں سے لڑو. یہ کیا ہے کہ جو مسلمان ملکوں میں رہتے ہوں، مسلمان اقلیت میں ہوں، ان کے پاس رہتے ہوں، ان کی حفاظت تو ہماری ذمہ داری ہے. حضور پاک فرماتے تھے اگر جنگ بھی ہو رہی ہو تو اگر کوئی یہودیوں کا، نصرانیوں کا، مجوسیوں کا کوئی مولوی ہے، کوئی پادری ہے، کوئی پنڈت ہے، اس کو قتل نہ کرنا. ان کی عبادت گاہوں کو نہ گرانا، ان کے بڑوں کو گالیاں نہ دینا، ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو گالیاں دیں گے. کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ دشمن کی سازش ہے، لیکن سازش میں بکنے والا تو مسلمان ہی ہے نا. ہندو تو کوئی نہیں بکا آج تک. میں مان لیتا ہوں میں دشمن کی سازش ہے، یہودیوں کی سازش ہے، ہنود کی سازش، لیکن بندے کون ہیں کرنے والے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں اللہ مسلمانوں کو ہوش دے، عقل دے. یہ تھوڑا جو تمہارے مسلک کا مخالف ہے اس کو آگ لگا دو، اس کو گولی مار دو، اس کو مار دو. یہ کیا بات ہے؟ اور اس طرح دنیا سے یہودیت یا عیسائیت مٹ جائے گی، وہ تو قیامت تک رہے گی. وہ تو حضرت عیسیٰ جب اتریں گے تب مٹے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے جی کھجور کی گٹھلیوں پر ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابیہ جو ہے گٹھلی پہ ذکر کرتی تھی، تم ذکر کیا کرو، مسئلے نہ پوچھا کرو. جو پوچھتے ہیں نا انشاءاللہ کبھی نہیں کرتا ہو. تم انگلیوں پہ کرو، چلو گٹھلیوں پہ نہ کرو، کرو تو صحیح نا. کہتے ہیں جی کہ آج کل جو بازار میں پرفیوم بکتے ہیں، کیونکہ ان میں الکحل ملا ہوتا ہے، فتویٰ یہ ہے کہ اس کا لگانا جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے، احتیاط یہ ہے کہ آپ نہ لگائیں. آپ وہ پرفیوم خریدیں جو فری الکحل ہے. وہ بھی ملتے ہیں تو پھر خامخواہ اختلاف میں اور جھگڑے میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم نے پرفیوم لگانا ہے نا تو فری الکحل لے لو. تم نے خوشبو لگانی ہے وہ عطر لے لو. میرے آقا نے تو ساری زندگی میں عطر ہی استعمال فرمایا، اور حضور پاک کو مشک بڑا پسند تھا. حضور کے زمانے میں برد بھی ہوتا تھا، گلاب کا عطر بھی ہوتا تھا، عنبر بھی ہوتا تھا، عود بھی ہوتا تھا.
لیکن بہرحال فتویٰ یہ ہے کہ وہ پرفیوم ہے یا یوڈی کلون ہے وہ جائز ہے. وجہ یہ ہے کہ الکوہل ملنے کے بعد الکوہل نہیں رہتا، وہ بدل جاتا ہے. اس لیے علماء کا فتویٰ ہے کہ اس کا استعمال جائز ہے. لیکن بہتر یہ ہے ایسے اہم مسائل جو ہوں وہ دارالفتاء سے رجوع کیا کریں. ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، طواف کر لیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، سر مڈا دیا، دم پڑ گئی، ایک بکری دم واجب ہو گئی، مکے میں ذبح کرے اور غریبوں کو تقسیم کرے. میری داڑھی اور سر میں خارش رہتی ہے، نماز میں یا وضو کوئی فرق نہیں، مجبوری ہے، تمہاری بیماری ہے، کیا کرو؟ مجبوری کرتا رہتا ہے، مجبور ہے آدمی. ویسے علاج کراؤ، دوا کرو. قرآن اندازی میں پرچی ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اتنے پیسے لیں گے اور حج عمرہ کرائیں گے. بھائی مانا یہ ہوتا ہے کہ اگر 10 آدمی ہیں ان کو عمرہ حج کرا، اچھا انہوں نے کہا جی قرآن ڈال دو، جس کا نام آئے گا اس کو بھیج دیں، وہ تو جائز ہے. اور اگر اور کوئی سٹا وٹا لگا ہے تو وہ حرام ہے. میں پاکستان سے آیا، رات کو پہنچا اور میں نے احرام اتار دیا، ماشاءاللہ کپڑے پہن لیے، سبحان اللہ. بعد میں نے احرام باندھ کے طواف کیا، بالکل ہو گیا طواف، ایک بکری دم بھی پڑ گئی. کیا اگر ہم چائے بنانے کے لیے زمزم کا پانی استعمال کریں؟ بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، پانی ہے زمزم. لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ جب دوسرا پانی موجود ہے تو احتیاط اسی میں ادب ہے، ورنہ جائز ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کس چیز میں پکاتے تھے؟ زمزم کے سوا پانی کوئی نہیں تھا. کہتے جی کہ اگر دم پڑ جائے تو دم دینے کا طریقہ کیا ہے؟ بڑا آسان ہے. منڈی ہے یہاں، وہاں چلے جاؤ، ایک بکری یا بکرا یا دمبا جو بھی طاقت ہو وہ خرید لو، وہی ذبح کراؤ، ٹکڑے کراؤ، باہر غریب کھڑے ہوتے ہیں تقسیم کر دو. یہ طریقہ ہے. کہتے ہیں جی کہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، مجھے 1 سال ہو گیا ہے. ہماری کمپنی رمضان المبارک میں تنخواہ زیادہ دیتی ہے، بڑی اچھی بات ہے. کہتے ہیں جی والدین کہتے ہیں کہ اپنا اقامہ وغیرہ بنوا کے پھر بعد میں آؤ. بیوی کہتی ہے کہ جلدی آؤ. تو بہرحال ضرورت تمہاری بیوی کو ہے نا، والدین کو تو پیسوں کی ضرورت ہے نا. بیوی کیا کرے؟ اس کا حق ادا کرو. تمہارا 2 سال اقامہ نہ بنے، وہ کیا کرے؟ والدین تو کہتے ہیں اچھا کماؤ اقامہ بناؤ. کہتے ہیں جی کہ بچہ تو ماں کے ساتھ سو رہا ہوتا ہے تو اس کو علیحدہ سلا دو. اس میں کیا ہے؟ یعنی احتیاط یہی ہے کہ چھوٹا بچہ بھی ہر چیز نوٹ کرتا ہے، لہذا آدمی ان کے سامنے بھی ادب کرے. زندہ کے لیے کوئی طواف شواف نہیں کیا جاتا، وہ خود کرے، اس کے لیے دعا کرو. جنتن حریرا، مقصد یہ ہے کہ اللہ ان کو جنت بھی دیں گے، ریشم کے لباس بھی دیں گے، عیش اور لذت بھی دیں گے. نمازی کے سامنے بالکل نہ گزریں. اگر مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں.
بات بتا دیا نا، سجدے کی جگہ پہ نہ گزرے اور دور گزرے. ماں کی وراثت میں بیٹے کا بھی حصہ ہے، بیٹی کا بھی حصہ ہے. بھائی اب یہ کوئی غلط لوگ گزرتے ہیں، اب غلطی کرتے ہیں تو اس کا معنی وہ مسئلہ بن جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ نمازی کے آگے نہ گزرو. کہتے جی ایک کتاب میں لکھا تھا کہ الحمد شریف کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہمارا بھی ایمان ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن مجھے وہ نماز تو بتاؤ کون سی نماز ہے جس میں الحمد نہیں ہوتی. کسی نماز کا نام لو نا. میں نے نہ پڑھی، امام نے پڑھی. نماز میں تو الحمد آ گئی نا، تو نماز جو الحمد کے بغیر تو نہ ہوئی نا. ویسے دعا کرو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حدیث پڑھنے کی توفیق دے، حدیث مبارک سمجھنے کی توفیق دے، حدیث مبارک پہ عمل کرنے کی توفیق دے. حضور کے 8 صحابہ نے روایت کی ہے، 8 صحابہ، اور حضور کا اپنی زندگی کا متواتر عمل مبارک بھی ہے. ساری بخاری سیاستہ میں دیکھ لو کہ نماز میں سورت فاتحہ و ما زاد علیہ، فاتحہ کے بعد سورت بھی پڑھو. تم سورت کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ جب متواتر عمل ہے حضور پاک کا تو معلوم یہ ہوا کہ فاتحہ سورت پڑھنا امام کی ذمہ داری ہے. وہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورت بھی پڑھے گا. مقتدی کے بارے میں ہے کہ جب امام پڑھے تو تم چپ رہو، اذا قرأ فانصتوا. مقتدی کے بارے میں ہے کہ جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو. تو بات کو سمجھا کرو، اعتراض کسی پہ نہ کیا کرو. یہی تو وجہ ہے کہ آج ہمیں اپنے مسائل میں لڑا دیا جاتا ہے. حج میں طواف 3 بار کیا، کام کے وقت ہونے سے کام پہ چلے گئے، بعد مغرب پھر میں نے 4 چکر لگائے. بہرحال طواف تو ہو گیا الحمدللہ، لیکن احتیاط یہی ہے کہ پھر وہی نیت کرو گے، یا اللہ وہ جو طواف میں مجھ سے فاصلہ ہو گیا تھا میں اسی طواف کو دوبارہ دوہرا رہا. سر پہ ہاتھ رکھ کے تسبیح پڑھنا جائز ہے، یہ تو حدیث میں ہے. حضور نے فرمایا اگر تمہیں تکلیف ہے تو اس جگہ پہ ہاتھ رکھو اور پڑھو بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. تو ہاتھ رکھ کے پڑھنے کا تو حضور نے حکم دیا ہے. عمرے کا طواف کرتے ہوئے یاد آ جائے کہ مجھے وضو نہیں ہے، وضو کرے اور دوبارہ طواف شروع کرے. مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے. احناف اور شوافی کے نزدیک جائز ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضرورت ہو تو جائے. کہتے جی کہ حضور پاک جو ہیں وہ اپنے قبر میں زندہ ہیں یا علیین میں؟ علیین میں تو سب زندہ ہوتے ہیں، پھر خصوصیت کیا ہوئی؟ علیین میں تو روح ہوتا ہے اللہ کے بندے، اور روح تو ساری دنیا کا زندہ ہے. روح میں تو موت ہے ہی نہیں. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. نہیں، مجھے آج تک یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا. کوئی مسئلہ مجھے آپ بھی سمجھایا کریں نا، تو ضروری تو نہیں کہ سارے میں سمجھاؤں. ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم حضور یا انبیاء کی حیات اور موت پہ بحث کریں؟ اس کی ضرورت کیا ہے مجھے یہ بتائیں. کیا قبر میں ہم سے پوچھیں گے؟ قیامت والے دن اللہ پوچھیں گے تمہارا کیا عقیدہ تھا، حضور کی حیات مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ کبھی صحابہ نے بھی جھگڑا کیا اور کتابیں لکھی.
اللہ کے بندے، بعض صحابہ میں اختلاف تھا کہ مردے سنتے ہیں، بعض کہتے تھے نہیں سنتے ہیں، نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ سر پٹول. اور ہمارا ایمان ہے کہ جتنی، اب اللہ نے فرمایا کہ شہید زندہ ہے تو ہمارا ایمان ہے زندہ. اور ہم کیسے کہیں کیسے زندہ ہے؟ فرمایا تم سمجھ ہی نہیں سکتے، ولکن لا تشعرون. تو جب تم شہید کی حیات کو نہیں سمجھ سکتے ہو، انبیاء کی حیات کو بھی نہیں سمجھ سکتے ہو، وہاں بھی ایمان ہے یہاں بھی ایمان ہے. اور شہید تو جب تک نبی کا کلمہ نہ پڑھے وہ شہید ہی نہیں ہو سکتا. تو شہید زندہ ہے اور نبی مردہ ہے. اللہ کا خوف کریں. ایک ہے موت آنا، بالکل موت آئی ہے، لیکن موت کے بعد اللہ روح کا تعلق جوڑ دیتے ہیں اور سب کا جوڑا جاتا ہے. فتوحات روح ہو بھی جسد ہی، پھر فرشتے آ کے سوال جواب کرتے ہیں. مسجد قباء میں جو 2 رکعت پڑھیں گے عمرے کا ثواب ہے، تو 2 رکعت پڑھنے والے کو ثواب ہے، مردے کو کیوں ثواب ہے؟ مردے نے تو 2 رکعت پڑھی نہیں وہاں آ کر، تم نے پڑھی ہے، تمہیں عمرے کا ثواب ملے گا. اب تمہاری مرضی جس کو بخش دو. اور جب اذان میں حضور پاک کا نام آئے تو انگوٹھے چومنا خالص بدعت ہے. حکم ہے کہ درود پڑھا جائے. 1400 سال گزر گئے، ان کو انگوٹھے کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا. کیا کرو بھائی؟ قرآن پر اینک رکھنا نہیں رکھنی چاہیے، لیکن مجبوری ہوتی ہے، جگہ کوئی نہیں، مجبوراً ہے، اس طرح ہے، ورنہ نہیں رکھنی چاہیے. کتاب پر نہیں رکھنی چاہیے. جو بات صحیح ہے ہم مانتے ہیں، ہم تو ضد نہیں کرتے، تم ضد کرتے ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ معراج میں حضور نے اللہ کو دیکھا ہے. صحابہ میں بھی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں دیکھا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں دیکھا ہے. مانا یہ ہے کہ جو بھی عقیدہ رکھو کوئی حرج نہیں. نہ تم سے پوچھیں گے کہ قیامت میں، یا حضور پوچھیں گے میرے بارے میں کیا عقیدہ تھا، میں نے خدا کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا. اچھا، اور جب ہم حضور کو انشاءاللہ جنت میں ملیں گے اس وقت ہم خود بھی خدا کو دیکھ لیں گے، جھگڑا ہی نہیں ہوگا. عصر کی نماز کے بعد حنفی مسلک میں 2 رکعت نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں. لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہیں. اجتماع کے بعد جب طواف ختم ہو گیا چادر اوڑھ لو. بعض لوگ نماز بھی اجتماع کر کے پڑھتے ہیں، نماز مکروہ ہو جاتی ہے. ریاض الجنت میں بھی آپ نماز فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں. اگر ہم نے واپس جانا ہے چلے جائیں، نہ پڑھیں، کیونکہ اوقات مکروہ میں نماز منع ہے. جب منع ہے تو نہ پڑھیں. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللہ